قبر میں جو سوال ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک بڑی اہم چیز رہ گئی. بعد میں کسی دوست نے سوال کیا تو میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت کر دوں. سوال یہ کیا کہ قبر میں جب ہم جاتے ہیں اور ہر کسی سے سوال ہوتا ہے سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا انکم تفتنون بی وتسألون عنی، تم سے قبر میں آزمائش ہوگی اور میرے بارے میں پوچھا جائے گا. سوال یہ کیا اس دوست نے کہ جی کیا جو پہلی امتیں تھیں ان سے بھی حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جاتا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ باقی حدیث کی کتابوں میں من نبیوں کا الفاظ بھی آئے ہیں. من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو چونکہ ایک وقت میں کئی نبی آتے رہے، ہر قبیلے کے لیے الگ نبی ہوتا، شہر کے لیے الگ نبی ہوتا، علاقے کے لیے الگ نبی ہوتا، تو چونکہ ایک وقت میں کئی پیغمبر زمین پر تشریف فرما تھے اور بھٹکی ہوئی دنیا کو درس توحید دے رہے تھے، اللہ کی معرفت اور شناسائی عطا کر رہے تھے، تو اس لیے جس طرح اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا کہ لات کو منات مانتے، کوئی منات کو، کوئی عزا کو، حبل کو، سورج کو، چاند کو، کوئی آگ کی پوجا کرتے، تو قبر میں جانے والے سے پوچھا جاتا ہے مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو لات کو رب مانتا یا منات کو مانتا تھا یا عزا کو یا حبل کو یا اور کوئی پتھر کی، تانبے کی، چاندی، سونے کی، مٹی کی مورتیاں بنا رکھی تھیں. وہ کفار کہتے تھے یہ بارش دینے والا خدا ہے، یہ بیٹیاں دینے والا خدا ہے یا بیٹے دینے والا ہے. تو اس لیے ان سے پوچھا جاتا یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ کس کو رب مانتا ہے. تو قبر میں جانے والا کہتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تو باقی سب باطل خداؤں کی نفی ہو گئی، یہ بات متحقق ہو گئی کہ یہ اللہ کو رب مانتا ہے. پھر اس کے بعد کسی طرح سوال ہوتا من نبیوں کا، چونکہ نبی بھی ایک وقت میں کئی آئے، اور مرزا غلام احمد قادیانی جیسے باطل نبی بھی آئے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک 30 جھوٹے دجال نکلیں گے جو دعوی نبوت کریں گے. تو عزیزان محترم، پہلی امتوں میں جب کوئی کسی نبی کا امتی قبر میں جاتا تو اس سے پوچھا جاتا من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ تو داؤد علیہ السلام کا امتی ہے، یوسف علیہ السلام کا امتی ہے، یعقوب علیہ السلام کا امتی ہے، ایوب علیہ السلام کا امتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، کس نبی کا امتی ہے؟ تو جس نبی کا وہ امتی ہوتا اس نبی کا وہ نام لیتا. مگر جب سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اب باب نبوت بند ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. اب قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کا سکہ چلے گا اور قیامت تک کے لیے میرے آقا کا راج ہے. تو اس لیے پہلے نبیوں سے پوچھا جاتا من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے. مگر جب آقا علیہ السلام کا دور نبوت شروع ہوا، جب آقا علیہ السلام کا اس دنیا میں ظہور ہو گیا اور حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، تو اب حضرت امام بخاری فرماتے ہیں امت مصطفیٰ میں سے جو بھی جاتا ہے پردہ اٹھایا جاتا ہے اور رخ مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے، اور بس ایک ہی سوال ہوتا ہے بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. ما كنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سرکار کا نام لے کے پوچھتے ہیں بتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یہ سمجھ گئے جی آپ؟ تو اب صرف یہی ایک ہی سوال ہوتا ہے
حضور کے بارے میں پہلے جب چونکہ اور نبی آ رہے تھے اور سوال ہوتے تھے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک حضور کا دور ہے۔ سرکار نے اس طرح دو انگلیوں کو ملا کے فرمایا، جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، فرمایا میرا زمانہ اور قیامت یوں ملے ہوئے، مطلب یہ کہ میرے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے۔ خیر، اس کے بعد عزیزان محترم پھر ہم آج عرس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو عرس آپ نے سن لیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ سارے سوالوں سے پاس ہو جاتا ہے، حضور کو پہچان لیتا ہے، تو پھر حکم ہوتا ہے اس کی قبر کو بقعہ نور بنا دو، اس کی قبر کو وسیع کر دو، اس کی قبر کے اندر جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا حلہ اور جبہ پہنا دو، اور اس کی قبر کے دائیں جانب سے جنت کا دروازہ کھول دو۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین صالحین کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور قبر کو اللہ پاک روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ مومن صالح کی بات کرتے ہیں۔ تو اب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کو فرشتے تھاپڑتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں نم کنومت العروس، سے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں دلہن سوتی ہے، وہ لیٹتی بھی ہے، وہ آنکھیں بھی بند کرتی ہے مگر سوتی نہیں، اسے اپنے سرتاج کا انتظار ہوتا ہے۔ ایسے ہی ولی اللہ جب قبر میں جاتا ہے وہ لیٹتا بھی ہے، وہ آنکھیں بھی بند کرتا ہے مگر سوتا نہیں، اسے تاجدار کائنات کا انتظار ہوتا ہے۔ سمجھو؟ اور عورت کی زندگی میں، دلہن کی زندگی میں پہلے لاکھ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانی آئی ہوں، جب شادی کی رات اپنے شوہر کے پاس جاتی سب دکھ بھول جاتی ہے۔ ایسے ہی مومن کی زندگی میں پہلے لاکھ مصیبتیں، تکلیفیں، غم، پریشانیاں آئی ہوں، جب پردہ اٹھتا ہے اور رخ مصطفیٰ سامنے آتا ہے مومن سب دکھ بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم یہ جو عرس لفظ ہے یہ عروسہ سے نکلا ہے، نم کنومت العروس سے، یہ عروسہ سے عرس نکلا ہے۔ ہمیں عرس تو ہم سمجھتے ہو، عروسہ دلہن کو کہتے ہیں، عروسہ دلہن کو، تو کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ جو ہوتا ہے، اللہ کا ولی، اس کو چونکہ اس دن آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، جس طرح دلہن کی شادی کی رات اپنے سرتاج شوہر سے ملاقات ہوتی ہے، ایسے مومن ولی اللہ کو جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس کی حضور سے ملاقات ہوتی ہے، حضور سے۔ اب آپ لوگ اس طرح شادی جس دن کریں، پھر ہر سال جب وہ دن آئے تو آپ سالگرہ کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں کہ یہ وہ دن آیا جس دن ہماری شادی ہوئی تھی۔ تو عرس بھی یہی ہے، اولیاء اللہ کی روحانی شادی کی سالگرہ کا نام عرس ہے۔ ہر سال جب وہی دن آتا ہے تو ولی اللہ کی قبر جو ہے وہ انوار سے بھر دی جاتی ہے، خوشبوؤں سے معطر کر دی جاتی ہے، ولی اللہ اس دن بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں کے عرس پہ جایا کرو، کیوں کہ اس دن اللہ کا ولی بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ وہ دن ہے جس دن دنیا کے قید خانے سے میری جان چھوٹی تھی، دنیا کے قید خانے سے میں آزاد ہوا تھا اور قبر میں آیا اور مجھے سرکار کا دیدار ہوا تھا۔ تو اس دن وہ خوش ہوتا ہے، جو بھی ان کے مزار پہ جاتا ہے کسی کو خالی نہیں لٹاتا، سب کی جھولیاں فیض سے بھر بھر کے بیچتا ہے۔ اور یہ بات اب سن چکے، ابھی آگے آئے گی اس کی وجہ۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہوئے، آج سے تقریباً 9.25 سال ہو گئے حضور داتا صاحب رضی اللہ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ آپ کی کتاب ہے کشف الاسرار، کیا نام ہے؟ کشف الاسرار۔ جس طرح کشف المحجوب آپ کی کتاب ہے، ایک آپ کی کتاب ہے کشف الاسرار۔ آپ اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھتے ہیں، اور اس وقت لکھا نہ جب کبھی کوئی بابی بنا تھا، نہ دیوبندی بنا تھا، سمجھے، نہ کوئی شیعہ بنا تھا، یہ سارے مکاتب اور سارے مسالک اور سارے فرقے اب بعد میں بنے۔ حضور داتا صاحب تو قرون اولیٰ میں ہوئے، بات سمجھے؟ تو حضور داتا صاحب قرون اولیٰ میں آج سے 1000 سال پہلے اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھ گئے کہ لوگوں جب کبھی تمہارا کہیں سے گزر ہو
اور کسی قبر کے اوپر تم کبا بنا ہوا دیکھو، گنبد بنا ہوا دیکھو، حضور داتا فرماتے ہیں وہاں رک جاؤ، ادب کے ساتھ کچھ پڑھ کر بطور ہدیہ اس صاحب مزار کی خدمت میں پیش کرو۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں وہ جو گنبد بنا ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کسی عام شخص کی قبر نہیں ہے، اس لیے تم کھڑے ہو کر ان کے لیے فاتح خوانی کرو، ختم شریف پڑھو، جو بھی تمہیں آتا ہے پڑھ کے ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بھی آگے سے ہاتھ اٹھا لے گا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، وہ بھی آگے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کہتا مولا اس کو بھی بھاگ لگا دے، اس کو بھی دنیا آخرت کی سعادتیں عطا فرما، خوش بختی عطا فرما۔ تو حضور داتا صاحب رضی اللہ کے قول سے بھی پتہ چلا، جب ہم مزارات پہ جاتے ہیں، اللہ والوں کے عرسوں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر بطور تصدق و خیرات غریبوں مسکینوں میں کھانے کھلاتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور مراقبے کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، تو اللہ کے ولی خوش ہوتے ہیں اور وہ دعا دیتے ہیں۔ بہرحال ہم اب گفتگو کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں عزیزان محترم، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ سنیں گے کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قبروں پر جانے سے منع کیا، سمجھے؟ یہ سنیں گے آپ، اہل حدیث اور وہابی لوگ منع کرتے ہیں اور اس آڑ میں اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے سے منع کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور حضرت بریدہ رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اوائل اسلام تھا، ابھی آقا علیہ السلام تشریف لائے تھے، اعلان نبوت فرمایا تھا، ابھی لوگوں کو اتنا شعور ادراک سمجھ نہیں آئی تھی، تو حضور علیہ السلام جس طرح یہود و نصارہ اپنے نبیوں کی قبروں پر جاتے اور بڑوں کی قبروں پر جاتے اور جا کے چومتے اور سجدے کرتے، تو حضور علیہ السلام کو شائبہ ہوا کہ میری امت میں بھی لوگ ایسے نہ کرنے لگ جائیں، تو سرکار نے منع فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام امت کو تعلیم دیتے رہے، تربیت کرتے رہے، رہنمائی فرماتے رہے۔ جب آقا علیہ السلام نے سمجھا، اب دیکھیں نا کون سی بات بتاؤں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، کئی لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آتے اور حضور علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتے۔ کسی قبیلے کا سردار آیا، اس نے حضور کی زیارت کی، حضور کا حسن و جمال دیکھا، دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا اور دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اس نے اپنے قبیلے والوں سے جا کے کہا کہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا، تم بھی پڑھ لو۔ انہوں نے کہا جی تمہارا سردار ہے، تو نے پڑھ لیا، ہم نے بھی پڑھ لیا، اور کچھ بھی نہیں جانتے تھے، مگر بتوں کے ساتھ ان کی وابستگی، عقیدت، محبت اسی طرح۔ اور آقا علیہ السلام کی حکمت عملی بھی دیکھیں کہ حضور علیہ السلام اب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حضور کی مجلسوں میں آتے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور بت بھی ساتھ لے آتے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے بتوں کو بغلوں میں لے لیتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم رفع یدین کیا کرو، جب رکوع میں جانے لگو رفع یدین کرو۔ وہ اب جب ایسے کرتے تو بت گر جاتے، رکوع سے کھڑے ہونے لگتے پھر بت اٹھا لیتے، پھر بغلوں میں ڈال لیں، پھر الاؤ، پھر رفع یدین۔ سرکار ان کو سیدھا نہیں کہہ رہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی سے بڑا اللہ کے پاس کوئی دانا نہیں ہوتا، دانش مند نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم سب لوگ اللہ کے ساتھ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دے، ہمیں جلا کے راکھ کر دے، ہم اپنے رب کو نہیں چھوڑیں گے، بالکل ایسے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا سمجھو کہ وہ بھی اپنے بتوں کے ساتھ ایسی عقیدت رکھتے تھے۔ تو حکمت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے سیدھا نہیں ان کو کہا، حکمت کے ساتھ سرکار نے ان کو پیچھے کیا، ادھر سے تربیت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اللہ کی توحید، الوہیت، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی شانوں سے شناسا کرتے گئے، تعلیم دیتے گئے، تربیت کرتے گئے، اور ادھر سے عملاً اس طرح سے ان کو پیچھے کیا۔ پھر وہ اپنی رانوں میں لے لیتے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا تم پاؤں کھول کے کھڑا ہوا کرو۔ یہ سیدھا نہیں کہہ رہا کہ انہوں کو نہ لایا کرو، حالانکہ وہ نجس پلید تھے۔ تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ اب تو پاؤں بھی کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ رب کو اٹھا کے ہی نہ لے جائے، گاڑی رکھ جائے گا۔ جب ان کو صحیح طرح سے ادراک آ گیا، شعور آ گیا، سمجھ آ گئی، تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو طریقے پیار سے سمجھایا کہ یہ نجس ہیں، یہ پلید ہیں، سمجھے؟ اور جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر حضور علیہ السلام نے رفع یدین بھی چھوڑ دیا۔
ایک وقت تک سرکار نے رفع دین کیا ہے، مگر بعد میں حضور نے رفع دین چھوڑ دیا۔ اب کئی صحابہ جو حضور علیہ السلام کے پاس رہتے تھے، رفع دین حضور کے ساتھ کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے کہیں ان کو مبلغ بنا کے بھیج دیا، امیر بنا کے بھیج دیا، جہاد پہ بھیج دیا، پھر ساری زندگی میں واپس مدینہ میں آنا نہیں ہوا۔ اب جس طرح وہ سرکار کو نماز پڑھتے دیکھ کے گئے تھے، ویسے ہی لوگوں کو بتاتے کہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب ایسے نماز پڑھتا تھا، اور لوگوں کو ویسے ہی بتاتے تھے۔ اور آج تک 3 امام، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان کے قریب رفع دین ہے، ہمیں سے انکار نہیں۔ 4 اہل سنت کے امام ہیں، اور چوتھے امام اعظم حنیفہ ہے۔ ہمارے امام صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ ہم رفع دین کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں حضور نے کیا ہے، محبوب نے کیا ہے، مگر بعد میں اس کو منسوخ کر دیا۔ جیسے پہلے گدھے اور خچر بھی کھاتے تھے، گھوڑے بھی کھاتے تھے جنگوں میں، بعد میں حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ ایک وقت تک لوگ شراب پیتے رہے، بعد میں اس کی حرمت آ گئی۔ نماز میں آتے ہیں تو جوتوں سمیت نماز پڑھتے تھے، بعد میں حضور نے منع فرما دیا۔ نماز کے اندر تھوکتے پھینکتے رہتے، حضور نے منع فرما دیا۔ ایک وقت تک نماز میں لوگ نماز میں کھڑے ہوتے، بعد میں پیچھے سے آنے والا دعا سلام کرتا، السلام علیکم، وہ آگے سے جواب دیتے وعلیکم السلام، کی حال ہے، وہ کہتے نماز ہی پڑھ رہے، اور یہ بھی کرتے رہتے، بعد میں حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ سمجھے نا اس بات کو؟ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضور علیہ السلام سمجھاتے گئے، اور اس کے اندر تبدیلیاں۔ ایک وقت تھا کہ صرف کل دین اور کل ایمان تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ فلاح پا گیا۔ کل کا کل دین بس یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے یہ پڑھ لیا اس کا کفر، شرک، کبیرہ، صغیرہ سب گناہ دھل گئے، وہ جنتی ہو گیا۔ مگر جیسے پھر وقت گزرا، پھر نماز کا حکم بھی آ گیا، پھر روزے بھی فرض ہو گئے، پھر حج بھی آ گئی، پھر زکوٰۃ بھی آ گئی، شراب حرام ہو گئی، زنا کا حکم آ گیا، پھر جیسے جیسے احکام آتے گئے وہ پھر ساتھ شامل ہوتے گئے۔ اور جن لوگوں کے دور میں صرف اور صرف دین، ایمان، کلمہ تھا، ان کے لیے وہی سب کچھ تھا۔ بات سمجھے؟ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت تک، اب ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا، حدیث پاک میں ایک صحابی باہر سے دوسرے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد آئے مدینہ پاک، اور انہوں نے آ کے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی، تو انہوں نے رفع دین کیا، انہوں نے نہ کیا تو نماز، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام رفع دین کرتے رہے، اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر نے ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بھائی یہ وہ عمل ہے جو پہلے محبوب نے کیا تھا اور پھر بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا چلو چلے، میں تو وہی پڑھا گا جی میں اپنی اکھا نہ یار تو دیکھا سی نماز میں۔ بس یہ محبت کی بات ہے، ہمارے استاد فرماتے تھے یہ محبت کی بات ہے۔ محبوب نے ایک بار بھی جو عمل کیا اللہ نے قیامت تک اس کو زندہ رکھنا، وہ بس امت کا اختلاف بنا دیا۔ تو ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے، اصل میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، فرع میں اختلاف ہے، سنت میں اختلاف ہوتا ہے۔ نماز کے اندر قیام کرنا فرض ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ شیعہ کو بھی دیکھیں گے کھڑے ہو کے پڑھیں گے، وہابیوں کو دیکھیں گے، دیوبندیوں، جس کو بھی دیکھیں گے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ اب ہاتھ باندھنا حضور کی سنت ہے، محبوب کی دل چاہا یہاں باندھ لیا، دل چاہا یہاں باندھ لیا، جہاں حضور نے باندھا دل چاہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لی۔ جہاں جس نے جیسے دیکھا حضور کو نماز پڑھتے، اس نے کہا میں نے دیکھا محبوب ایسے پڑھتا تھا۔ تو جس طرح بھی کوئی پڑھے، اصل تو نماز میں قیام کرنا فرض ہے نا، تو قیام میں کوئی بھی نہیں اختلاف کر رہا۔ بات سمجھ لیں، کوئی بھی چیز لے لیں اصول میں اختلاف نہیں ہوتا، فروع میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہود و نصارہ جو تھے وہ قبروں کے آگے سجدے کرتے اور پوجا کرتے، اور اس لیے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم قبروں پہ نہ جایا کرو۔ رسول علیہ السلام تعلیم دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ جب لوگ دین کو سمجھ گئے اور اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روکا تھا، منع کیا تھا، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَذَرُوهَا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ بات سمجھے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر ابن ماجہ میں آیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، تو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنا دنیا سے بیزار کرتا ہے۔ واہ واہ واہ!
اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کہ قبروں کی قبرستان میں جانے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے نفرت پیدا ہوتی ہے، فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا دل سخت ہو جائے، دل میں نرمی نہ رہے، گداز نہ رہے، رقت نہ رہے، خشیت نہ رہے، خوف خدا نہ رہے، فکر آخرت نہ رہے، فرمایا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرے۔ پھر بھی دل نرم نہ ہو تو پھر کثرت کے ساتھ قبرستان جایا کرے۔ اور آقا علیہ السلام نے نہیں حکم دیا ہر جمعے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جایا کرو، بات سمجھے؟ تو قبروں پر جانے سے حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، پہلے فرمایا تھا، بعد میں آقا علیہ السلام نے خود اس کی اجازت کا فرما دی۔ پھر حضور علیہ السلام نے طریقہ بتایا، قبرستان جاؤ تو ان کو جا کے سلام کہو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اب سلام تو اسے کہا جاتا ہے نا جو سنے اور جواب دے۔ تو حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے پتہ چلا جب ہم جا کے سلام کہتے ہیں، اہل قبرستان ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ پھر حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ آپ اپنے کسی باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، چچا کی قبر پہ جاتے ہیں، ماموں کی قبر پہ جاتے ہیں، والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں، جس کی بھی قبر پر جاؤ، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح میت لیٹی ہوتی ہے اور چہرہ خانہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم آ کے تھوڑے سے اس کے چہرے کی طرف آ کے کھڑے ہو، وہاں دوسری طرف نہ کھڑے ہو۔ کیوں کہ فرمایا کہ پھر وہ جو میت ہے اس کو اپنا چہرہ پھیر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون آیا ہے، اس لیے تم اس طرف نہ کھڑے ہو، تم ادھر جس طرف قبلہ شریف کی طرف اس کا منہ ہے نا اسی طرف آ کے کھڑے ہو، اور تھوڑے سے ترچھے کھڑا ہو کہ قبلہ شریف کی طرف پشت بھی نہ ہو اور تمہارا چہرہ چہرے کے سامنے بھی آ جائے، اس زاویے سے کھڑے ہو، سمجھے؟ اور یہاں پہ کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم فاتحہ خوانی کرو، اور رد المختار میں لکھا ہے کہ تم 3 یا 5 یا 7 یا 11 بار درود شریف پڑھو، اور اس کے بعد جس قدر تمہیں قرآن پاک یاد ہو وہ پڑھو، مختلف صورتیں پڑھو، مختلف آیتیں پڑھو، سورہ یاسین شریف پڑھو، سورہ ملک شریف پڑھو، چاروں کل پڑھو، فاتحہ شریف پڑھو، الف لام میم سے لے کے مفلحون تک پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھو۔ یہ پڑھ کے پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر پھر دعا مانگو کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما، اس کا ثواب میں کل انبیاء، کل اولیاء، کل شہداء، کل صدیقین، کل نبیین سب کی روحوں کو بخشتا ہوں قبول فرما، اس قبرستان کے اندر جتنے لوگ دفن ہیں سب کی روحوں کو بخشتا ہوں قبول فرما، خاص اور خاص بالخصوص اور بالخصوص یا اللہ یہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کی روح کو بخشتا ہوں قبول فرما۔ یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو ذرا محبت کے ساتھ، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ذرا توجہ سے سننا۔ اب ہم اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، یہاں تک لوگ ہوئے ہیں، تاریخ اسلام میں سب سے پہلا جو شخص ہوا جس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانے کو بدعت کہا وہ علامہ ابن تیمیہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ سب سے پہلا تاریخ اسلام میں یہ شخص ہے، اس نے حرام کہا حضور علیہ السلام کی زیارت اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کے لیے جانے کو حرام کہا۔ یہ کہتا ہے 3 مسجدوں کے لیے بس سفر کرنے کی اجازت ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی۔ کہتے ہیں مدینہ شریف جاؤ تو حضور کی بارگاہ کی حاضری کے نیت سے نہ جاؤ، مسجد نبوی کی زیارت کی حاضری کے لیے جاؤ، اگر ویسے جاؤ گے تو حرام ہے، گناہ ہے، بدعت ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کا نظریہ ہے۔ آپ اہل سنت و جماعت ہیں، آپ کو اپنے عقیدے کا، عقائد کا پتہ ہونا چاہیے، اور علامہ ابن تیمیہ نے ڈاکٹر صاحب یہاں تک لکھا ہے، اس نے کہا مسجد نبوی کے اندر 36 چیزیں بدعت ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد۔ اس نے کہا آقا علیہ السلام کا مزار پرانوار بھی بدعت ہے، اس کو بھی یہاں سے ختم کر دینا چاہیے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کا نظریہ ہے۔ اب اس پر شارحین نے، محدثین نے، جب سے اس نے یہ لکھا ہے، سب اولیاء، سب مفسرین، سب محدثین، سب محققین اس کا رد لکھ رہے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ خصوصی کسی دن گفتگو ہوگی، صرف 1-2 باتیں کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو حوالہ یاد رہے۔ اب اگر صرف 3 مسجدوں کے لیے جانا ثواب ہے اور کوئی سفر بھی کرنا حرام ہے اور غلط ہے، تو آقا علیہ السلام نے تو فرمایا ہے
جو بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا وہ بھی عبادت کے لیے جانا، فرمایا وہ بھی سرکار تشریف فرمائے، صحابہ تشریف فرمائے، ایک شخص گزرا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا جوان ہے، کیسا صحت مند ہے، کیسا تندرست ہے، کاش یہ اللہ کی راہ میں نکلتا، یعنی جہاد کے لیے نکلتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ جو صرف جہاد میں نکلے وہی اللہ کی راہ میں ہوتا ہے؟ جی آقا، فرمایا نہیں، جو گھر سے اس نیت سے نکلا کہ جاتا ہوں اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کما کے لاتا ہوں تاکہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، فرمایا وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی جا رہا ہے۔ ہاں، راستے میں فوت ہو جائے تو فرمایا وہ شہید ہے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاد کے لیے جائے، جہاد کے لیے جائے تو سرکار نے فرمایا اس کے قدموں کے اوپر جو گرد پڑتی ہے، فرمایا راہ جہاد میں اس کے جسم پر جہاں جہاں گرد پڑی اس جگہ پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ اگر تیر مشتوں کی زیارت کے لیے جانا ثواب ہے، باقی سب حرام ہے، تو پھر جہاد کے لیے بھی جانا حرام ہو گیا، پھر علم کے لیے سفر کرنا بھی حرام ہو گیا۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب طالب علم دین کا طالب علم کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، حضور نے فرمایا طالب علم کے لیے جا رہا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اے نوری، اے رحمت کے فرشتوں، اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے جاؤ۔ اب بتاؤ غلط ہو گیا؟ تو یہ مفروضہ بالکل غلط ہے، اس نے بے ادبی کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، علامہ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے کہا، اور جتنے غیر مقلدین اور یہ لوگ ہیں خارجی، یہ سب اس کی تابعداری کرتے ہیں اور اقتداء کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح عزیزان محترم اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے میں ممانعت نہیں ہے۔ جب آپ اپنے ماں باپ کی قبر پر ہر جمعے جا سکتے ہیں، توجہ کریں، رسول السلام فرما رہے ماں باپ کا صرف یہی حق نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرو، ان کو کپڑے لے کے دو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کے رہنے کی جگہ کا انتظام کرو، بیمار ہو جائے، فرمایا زندگی میں ہی نہیں بعد از وصال بھی حضور نے فرمایا ان کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ فوت ہو جائے تو فرمایا ان کی طرف سے قضا شدہ نمازیں پڑھو، ان کی طرف سے قضا شدہ روزے رکھو، اگر روزے نہیں رکھ سکتے ہو تو اس نیت ہے کہ ان کے روزوں کا قرض ختم ہو جائے، بطور کفارہ صبح و شام کسی غریب کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا ماں باپ کی طرف سے حج کرو، عمرے کرو، ماں باپ کی طرف سے زکوٰۃ دو، ماں باپ کی طرف سے نمازیں پڑھو، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا ہر جمعے اپنے ماں باپ کی قبرستان جا کے ان کی زیارت کیا کرو۔ اور یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضور نے فرمایا کہ دلوں کے اندر جب سختی آ جائے تو سرکار نے فرمایا دل مقدر ہو جائیں، سیاہ ہو جائیں، خشیت نہ رہے، فکر آخرت نہ رہے، تو کثرت کے ساتھ قبرستان جایا کرو۔ جب عام قبرستان جانے سے منع نہیں کیا تو اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے سے تو منع کر دیا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ جو خرابیاں ہیں ہم میں ان کا بھی ذکر دیا رہا ہے۔ باقی ابھی تک یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ قبرستان یا اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب آپ رد المختار فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اس کو آپ پڑھیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی زیارت کے سبب مسلمانوں کو اس خیال سے کافر کہنا کہ ان کی زیارت عبادت غیر اللہ ہے، کھلی ہوئی گمراہی ہے اور خسارے کا سبب ہے۔ کہتے اولیاء اللہ کی زیارت عبادت غیر اللہ ہرگز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں جا کے عبادت کرتے، فرماتے ہیں کہ عبادت نہیں بلکہ الحب فی اللہ، اس کے زمرے میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو۔ ہم داتا صاحب سے کس لیے محبت کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ الحب فی اللہ، فرمایا جس سے محبت کرو اللہ کے لیے کرو، بل بغض فی اللہ، جس سے بغض رکھو اللہ کے لیے رکھو۔ تو اولیاء اللہ سے محبت کرنا ہمارا اللہ کے لیے کہ یہ اللہ کے دوست ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک اور بڑی اہم بات آپ سماعت فرمائیں۔ میں حدیث پاک بتاتا ہوں آپ کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ اکرام کے مزارات پر جاتے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے۔ جس دن شہدائے احد شہید ہوئے،
ہر سال جب ان کی شہادت کا دن آتا سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے جاتے شہدائے احد کے مزارات پر، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ممبر لے کے آؤ۔ حضور علیہ السلام نے وہاں اپنا ممبر بچھوایا، حضور اس کے اوپر جلوہ فروز ہوئے اور آقا علیہ السلام نے وہاں خطاب فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، فرمایا میرے طریقے پر چلو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور فرمایا میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو۔ اب آقا علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ حضور ہر سال خود شہدائے احد کی شہادت کے دن ان کے مزارات پر تشریف لے جاتے۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد ہر سال جب شہدائے احد کی شہادت کا دن آتا حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے کے جاتے۔ ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لے کے جاتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے رہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ فرمایا ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک صحابی کی بھی جس نے اقتدا کی فرمایا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیابی پا گیا، وہ ہدایت پا گیا۔ اب حضور کا عمل بھی بتا دیا، حضور خود تشریف لے جاتے تھے، اور صحابہ کرام کا عمل بھی بتا دیا کہ صحابہ کرام بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اب اگر ہم جائیں تو کون سی بات غلط ہو گئی؟ پھر آقا علیہ السلام نے وہاں ممبر بھی بچھوایا، حضور علیہ السلام نے وہاں خطاب بھی کیا۔ ہم بھی اگر داتا صاحب کا عرس ہو رہا ہو وہاں ممبر رکھ کے عالم کا خطاب کروائیں شان اولیاء میں، تو اس میں کیا غلط ہو گیا؟ وہ غلط ہو گئی بات اس میں؟ اب ابھی میں وضاحت کرتا ہوں آپ کو کہ ہمارا عرس کیا ہوتا ہے، عرس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے، جب قبرستان اور اولیاء اللہ کے مزارات پر عورتیں بھی جاتی ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، بوڑھی جوان عورتیں بھی جاتی ہیں، اکثر مزارات پر آپ دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بارے میں تو آپ کو متحقق ہو گیا کہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی قبروں پر جاؤ، فرمایا آپ کثرت کے ساتھ قبرستان جایا کرو تاکہ دل کے اندر خشیت پیدا ہو، فکر آخرت پیدا ہو۔ رسول علیہ السلام خود شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے رہے، اور ہر شب برات حضور علیہ السلام قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ تو قبرستان جانے سے حضور نے منع نہیں فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کو قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ سوال طلب، جواب طلب سوال ہے۔ وہ یہ عزیزان محترم کہ اگر عورتیں جائیں تو باپردہ جائیں، مزارات پہ جائیں، اولیاء اللہ کے مزارات پہ عرس پر عورتیں جاتی ہیں، مرد جاتے ہیں، وہاں پر مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، ان کو ایک جگہ جمع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہاں باپردہ علیحدہ انتظام نہیں ہے، وہاں فتنے کا ڈر ہے، وہ پردہ نہیں کرتی ہیں، تو پھر سختی سے منع ہے کہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ اگر عورتیں باپردہ جاتی ہیں تو ممانعت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اس پر دلیل کیا ہے؟ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود آقا علیہ السلام کے مزار انور پر حاضری دیتی تھی، اور نقاب بھی نہ کرتی، پردہ بھی نہ کرتی، اسی طرح جاتی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی، وہ دفن ہوئے، تو پھر بھی حضرت عائشہ اسی طرح جاتی رہی۔ پھر حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، وہ بھی وہیں دفن ہوئے، تو پھر حضرت عائشہ پردہ کر کے جاتی، نقاب کر کے جاتی۔ کسی نے کہا اماں جان پہلے تو آپ ایسے ہی تشریف لاتی تھی، تو فرمایا پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو میرے شوہر تھے، شوہر سے کاہے کا پردہ ہوتا ہے؟ پھر میرے بابا ابو بکر آ گئے تو وہ بھی میرے محرم ہے، باپ ہے، باپ سے کاہے کا پردہ ہوتا ہے؟ اب اس لیے نقاب کر کے آتی ہوں اور برقع کر کے آتی ہوں کہ حضرت عمر آ گئے، عمر غیر محرم ہے۔ بات سمجھے؟ مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، وہاں پر کسی فتنے کا ڈر نہ ہو، اور غیر شرعی کام وہاں نہ ہو، تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ ہمارا عرس ہے، عرس پر جائیں اور اس پر جا کر فاتحہ خوانی کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور ولی اللہ کے عرس پر اولیاء اللہ کی زندگیوں کے اوپر خطاب کریں۔ کوئی عالم کوئی کھڑا ہو کے
اللہ کے ولیوں کے مجاہدات بتائے، یا اس ولی جس کا عرس ہو رہا ہے اس کی مخالفت نفس بتائے، اس کا تزکیہ نفس بتائے، یہ بتائے کہ یہ اللہ کا ولی کیسے بنا، یہ کیسے چلے کرتا رہا، کیسے مجاہدے کرتا رہا، کیسے جگرتیں کرتا رہا، کیسے ریاضتیں کرتا رہا، کس طرح محنتیں کر کر کے اللہ کا ولی بنا۔ اے یہاں آنے والوں، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اس اللہ کے ولی کی تعلیمات کو اپنائیں تاکہ ہم بھی اللہ کے ولی ہو جائیں، اور وہاں پہ کھانا پکانا اور غریبوں کو، مسکینوں کو، آنے والوں کو بانٹنا دینا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی آج کل جو کچھ ہوتا ہے، جہاں تک آپ سمجھ گئے یہ عرس ہے۔ اب اس کے علاوہ اب آج کل جو ہوتا ہے اولیاء اللہ کے مزارات پر آپ سب دیکھتے ہیں، گاجے باجے ہوتے ہیں اور ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں اور گانا بجانا ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ کے عرس جب ہوتے ہیں، میلے ٹھیلے لگتے ہیں، وہاں عورتوں کے مجرے ہوتے ہیں، وہاں شرابوں کے دور چلتے ہیں، وہاں چرچیں چلتی ہیں، وہاں بھنگی چادریں لے کر جن پر اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے، ناپاک ہاتھوں سے ان کو پکڑتے ہیں، اوپر نیچے سے گزرتے ہیں، یہ سارا کچھ حرام ہے، یہ سب کچھ حرام ہے۔ وہاں آپ کے الاؤ جلائے جاتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ جو کوئی کرتا ہے اس کا جواب دے وہ ہوگا۔ اور وہ محکمہ اوقاف جو لاکھوں کروڑوں روپے ہر سال یا ہر مہینے مزارات سے لیتے، اس کے جواب دے یہ لوگ ہیں۔ ان کو چاہیے سختی کے ساتھ جو کچھ بھی غیر شرعی ہوتا ہے اس کو بند کریں۔ اب حضور داتا صاحب رضی اللہ کی کشف المحجوب پڑھیں، آپ ان ساری چیزوں کے سب سخت مخالف ہیں، سمجھے بات؟ آپ تو آقا علیہ السلام کی شریعت مطہرہ سے اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ میں نے پڑھا، آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ کسی دور جگہ پہ ایک اللہ کا ولی آیا، تو حضور داتا صاحب لکھتے باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑا طویل سفر کر کے اس ولی اللہ کی زیارت کے لیے گئے۔ جب وہاں گئے، اس کے پاس پہنچے تو اس نے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ باجدید بستامی وہیں سے واپس پلٹ پڑے۔ مریدین نے کہا حضور اتنا لمبا سفر کر کے آئے، اتنا طویل سفر کر کے آئے، اتنی مشقت سے جہاں پہنچے، جب پاس آئے ملے بھی نہیں، کہتے واپس چلے۔ فرمایا جس کو یار کے گھر کا ادب کرنا نہیں آتا وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ اور ولایت یہ ہے، حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ کسی نے کہا جی آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمانے لگے اس لیے بھائی کھانے میں تو انکار نہیں ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ محبوب نے اس کو کیسے کھایا تھا، میں یہ نہیں جانتا کہ سرکار نے اس کو کاٹ کے کھایا تھا، چھلکا اتار کے کھایا تھا، اس کو توڑ کے کھایا تھا، کیسے کھایا تھا، اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ یار کی سنت کی مخالفت نہ ہو جائے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ محفل سماع پڑھے۔ اب درباروں پہ عرس ہوتے ہیں تو وہاں پہ محفل سماع ہوتی ہے، بندے بھی ناچ رہے ہیں اور عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات وہ قوالیاں کرنے والے بکتے رہتے ہیں۔ اب پڑھیے حضور داتا صاحب رضی اللہ کی کشف المحجوب۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ فرماتے ہیں، یہ میری باتیں ہمہ گوش ہو کر ذرا سنیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں محفل سماع سے انکار نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب محفل سماع ہو نماز کا وقت نہ ہو، نماز کا وقت نہ ہو۔ نمبر 2، آپ فرماتے ہیں کہ جو اس محفل میں پڑھنے والے ہیں قوال، فرماتے ہیں کوئی عورت نہ ہو، کوئی بے ریش لڑکا نہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو وہ کلام پڑھے اس سے نفس کو حرکت نہ ہو، ذہن کے اندر نفسانی و شہوانی خیالات پیدا نہ ہو، بلکہ قوال ایسے اشعار پڑھے، ایسا کلام پڑھے جس سے محبت خدا بندی نصیب ہو۔ تو داتا صاحب رضی اللہ فرماتے ہیں محفل سماع سے کوئی انکار نہیں، فرماتے ہیں مردوں عورتوں کا وہاں اختلاط نہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری جو محفل سماع ہوتی سب اس کے برعکس ہوتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے سارے بزرگ محفل سماع سنتے، مگر آپ پڑھیے راحت القلوب، یہ ملفوظ آتے ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے جمع کیے ہیں۔ محبوب علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، بابا جی فرماتے تھے
کہ قوالی محفل سماعت سننے کی اس کو اجازت ہے جو محبت خدا میں اس طرح مستغرق ہو گیا ہو کہ یک لفظ اس کے جسم پر کوئی 70 تلواروں کے وار کرے اور اس کو خبر بھی نہ ہو. یہ راحت القلوب میں لکھا ہوا ہے. اب ہم نے جو کچھ بنایا ہوا یہ تو سب تماشا ہے. اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کے لیے بہت بڑی سازش ہے. جو جاہل لوگ یہ کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح عزیزان محترم مزارات کے اوپر جانا، یہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا درس دیا، اور جب دلوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ کو جڑ جڑ سے کاٹا جا رہا تھا، تمام باطل لوگوں سے باعقیدہ لوگوں سے لڑ کر انہوں نے عشق مصطفیٰ کو بچایا اور ہر سینے کے اندر محبت رسول کی آگ کو مچکایا. وہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی اعلیٰ حضرت پڑھ رہا ہوں، فتاوی رضویہ. حضرت داتا صاحب رضی اللہ فرماتے ہیں، اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں مزارات پر جاؤ تو اس طرح حاضری دو، مزارات پر جاؤ تو اس طرح حاضری دو کہ قبر سے 2 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو. یہ 1 ہاتھ ہے، یہ یعنی 2 گز کر لیں، 2 گز قبر سے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو. اور حضرت اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، فتاوی رضویہ میں بھی ہے. میرے سامنے کتابیں پڑھی ہیں، مجھے عادت نہیں ایسے تھوڑی سنائی بات کرنے کی، میں ذمہ دار آدمی ہوں. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مزارات اولیاء اللہ پر حاضری کے لیے جائے تو اولیاء اللہ کے مزارات پر ہاتھ نہ پھیرے. ہمارے لوگوں کا عام معمول ہے، قبروں کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں، ایسے ہاتھ لگا کے ایسے چومتے ہیں، ایسے پھیر کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں. فرماتے ہیں مزارات اولیاء اللہ پر ہاتھ نہ پھیرے، قبر ولی اللہ کو بوسہ نہ دے. اللہ کے ولی کی قبر کو بوسہ دینے میں حرج نہیں ہے، مگر پھر بھی اعلیٰ حضرت اور کل اعلام امت جہلا کی بات نہیں کر رہا، کل اعلام امت چومنے سے منع کرتے ہیں. اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سورج طلوع ہو، نصف النہار 12 بجے کے ٹائم سر پہ آئے اور غروب ہونے لگے تو فرمایا اس وقت سجدہ نہ کرو. باقی عبادات سے منع نہیں کیا، تلاوت سے تسبیح سے منع نہیں کیا، میں اس وقت سجدہ نہ کرو. اب صحابہ کرام کو اس کی حکمت سمجھ نہ آئی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آقا علیہ السلام نے اس لیے منع کیا ان 3 وقتوں میں سجدہ کرنے سے کہ ان 3 وقتوں میں جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. تو کوئی دیکھنے والا جاہل یا کوئی سورج کا پجاری دیکھے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی ہم میں سے ہیں. تو آپ وہ ولی اللہ کی قبر کو سجدہ نہیں کر رہے، آپ تو چوم رہے ہیں. چومنے میں حرج نہیں ہے، مگر کوئی جاہل تمہیں دیکھ کے یہ نہ کہے کہ سجدہ کر رہا ہے تو میں بھی سجدہ کروں. چومنے سے منع فرمایا ہے، چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا. میں پھر کہہ رہا ہوں، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی حضور کے روزے پر گئے، انہوں نے جا کے جالی مبارک کو بوسہ دیا. انہوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے کو بوسہ دیا. آپ نے ان سے، آپ عالم بھی تھے، عاشق بھی تھے، عارف بھی تھے، بحث ہو گئی، وہ آگے سے جواب نہ دے سکے، وہ اپنے قاضی کے پاس لے گئے. آپ نے فرمایا قاضی صاحب آپ سے بات کروں گا، پہلے 2 نفل پڑھ لینے دو. خواجہ صاحب نے نفل پڑھے، اللہ اکبر کر ثنا تعوذ تسمیہ رکوع سارا کچھ کیا، مگر جب سجدے میں گئے تو زمین پر نہ ناک لگائی نہ پیشانی لگائی. زمین کو چوم لیں اور کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر زمین کو چوم لیں اور کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر زمین کو چوم لیں اور کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر. پھر دوسرا سجدہ ایسے کیا، زمین کو چومتے رہے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے، نہ ناک لگائی نہ پیشانی لگائی. اسی طرح دونوں رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا، سارا کچھ اونچا پڑا. ان کا قاضی کہنے لگا یہ کس جاہل کو پکڑ کے لے آئے ہو، اس کو باہر لے جاؤ. آپ نے فرمایا جی کیا جہالت ہوئی؟ اس نے کہا تمہیں تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، اتنے جاہل ہو تمہیں پتہ نہیں جب تک ناک اور پیشانی زمین پہ نہ لگے سجدہ نہیں ہوتا. تو نے ناک پیشانی نے لگائی اس لیے سجدہ ہی نہیں ہوا، جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، اس لیے تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. تو خواجہ صاحب نے فرمایا جی مسئلہ تو پھر حل ہو گیا. وہاں نہ میں نے نیت کی، نہ اللہ اکبر کیا، نہ ہاتھ باندھے، نہ ثنا، نہ تعوذ، نہ تسمیہ، نہ رکوع، نہ تشہد،
نہ ثنا نہ حمد نہ کچھ بھی نہیں کیا، صرف جالیوں کو چوما تو تم نے کہا سجدہ ہو گیا۔ یہاں نیت بھی کی ہے، قیام اور رکوع بھی کیا، ثنا فاتحہ سارا کچھ پڑھا، صرف ناک اور پیشانی نہیں لگی تو کہتا سجدہ ہی نہیں ہوا ہے۔ بات سمجھے گا نہیں سمجھے؟ تو سجدے کے لیے عزیزان محترم 7 اعضاء کا زمین پر لگنا ضروری ہے، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 اور ناک پیشانی 1 ہوتے ہیں۔ یہ 7 اعضاء زمین پر لگے تو پھر سجدہ ہوتا ہے۔ پھر جس کے آگے آپ جھک رہے ہیں اس کو معبود سمجھیں، اس کو الہ سمجھ کر اس کے آگے آپ اس کی حالت بنائیں تو پھر سجدہ ہوگا۔ مگر اس کے باوجود علماء اہل سنت کی ایمانداری اور دیانتداری دیکھیں، میں آپ کو وضاحت کر کے بتا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا چومنے میں حرج نہیں ہے۔ کوئی بندہ گھر میں جاتا ہے، میرا بیٹا ہے، میں گھر جاتا ہوں، 4 پائی پہ لیٹا ہوا ہے، مجھے پیارا لگتا ہے، میں جھک کے ایسے چوم لیتا ہوں تو دیکھنے والا کہے گا سجدہ ہو گیا؟ چومنے سے سجدہ نہیں ہوتا، سجدے کے لیے کچھ اصول ہے، مگر اس کے باوجود علماء عالم امت نے منع کیا کہ چومو نہ، کہ تم عالم ہو، تمہاری شکل و صورت علماء والی ہے، اگر تم چومو گے تو کوئی جاہل دے کے یہ نہ سمجھے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، وہ تمہارے چومنے کو بگاڑ کے سجدے میں ہی نہ بدل دے۔ تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے، اولیاء اللہ کے مزارات پر جاؤ، ہاتھ نہ لگاؤ، بوسہ نہ دو، ان کے سامنے جھکو نہ، اور زمین پر چہرہ نہ ملو، اس لیے کہ یہ ساری عادتیں نصارہ کا تھیں۔ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، عیسائی، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، ہمیں منع کیا گیا ہے۔ یہ عزیزان محترم عرف ہے، میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے، سمجھے؟ مزارات اولیاء اللہ پر جانا کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا دنیا کا مائی کا لاز، سمجھے؟ اور اس کے بعد اولیاء اللہ کے مزارات پر جو کچھ ہم کرتے ہیں، وہاں آپ منبر رکھے، وہاں اولیاء اللہ کی شان میں خطاب کروائیں، سمجھے؟ ہدایت کے لیے کسی سے تبلیغ درس دلوائیں، وہاں آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، فاتح خوانی کریں، تلاوت کریں، نعت خوانی کریں، غریبوں کو کھانا بانٹیں، یہ سب کچھ جائز ہے، سب کچھ حلال ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے سے اولیاء اللہ کی توجہات نصیب ہوتی ہیں، ان کے فیض و برکات نصیب ہوتے ہیں۔ حرام ہے تو یہ ہے وہاں ڈھول ڈمکے کرنا، وہاں باجے باجے کرنا، وہاں گانے گانا، وہاں عورتوں کو بلا کے، کسی کو لاکھ بات بری لگے، میرا فرض منتبی ہے آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن آپ میں سے کوئی میرا گریبان پکڑ کے یہ نہ کہے کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ میرے کئی دوست ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ولی کا عرس کرواتے ہیں، اور اس طرح کے سارے ڈرامے کر کے پیسہ بھی برباد کر لیا، نیکی بھی برباد کر لی، الٹا گناہ لے لیا۔ عرس کروائیں، اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جائیں، وہاں قرآن خوانی کرواؤ، وہاں ذکر کی مجالس کرواؤ، وہاں اولیاء اللہ علماء کا خطاب کرواؤ، وہاں ثنا خوانی کی محفل کرواؤ، وہاں ذکر و اذکار کرو، مراقبہ کرو، کلمہ شریف کا ورد کرو، وہاں کھانا پکا کے غریبوں مسکینوں کو بانٹو، سب کچھ جائز ہے، یہ عرس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا